الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت کا ہم لوگوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا. ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں بچا کر کے قبر کے اندر اترنے کی کوشش کریں. لیکن آج کے معاشرے کے اندر چاہے دشمنان اسلام کی سازش ہو یا کچھ اور ہو، ہمارے بڑے ہوں یا نوجوان ہو یا بچے ہوں، ہر ایک اس کے اندر ملوث ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا وقت برباد، مسلمانوں کا علم برباد، مسلمانوں کا ایمان برباد، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی چیز ہمارے جو آنے والی یہ نسل ہے، اس نسلوں کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے آج کے انٹرنیٹ. آپ ایک طرف انٹرنیٹ کو رکھیے اور ایک طرف اپنے نامہ اعمال کو رکھیے. جہاں انٹرنیٹ کے اوپر ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں، وہیں ہمارے کاندھے کے اوپر کرامن کاتبین بھی ہیں اور وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ کے اوپر کیا کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ زمانے والے، ہو سکتا ہے کہ سماج والے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ماں باپ، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دوست احباب نہ دیکھ رہے ہوں کہ ہم موبائل کے اوپر کیا کر رہے ہیں. وہ بھی رات کی تنہائی میں، وہ بھی خلوت کے اندر، وہ بھی تنہائی کے اندر جہاں پہ کوئی نہیں ہے. اور اگر دروازے کے اوپر دستک بھی ہو جائے اور ہوا کا ایک جھونکا بھی آ جائے یا بلی آ جائے یا ماں باپ آ کر کے دستک دے دیں تو ہم اس طرح چونک جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ رسوائی کی ڈر سے، تاکہ ہم رسوا نہ ہو جائیں، تاکہ ہم ذلیل نہ ہو جائیں. یہ ہو رہا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے. نوجوانوں کے اندر جو حوصلہ چاہیے وہ ختم ہو جا رہا ہے، نوجوانوں کی جو صلاحیت چاہیے وہ بھی ختم ہو جا رہا ہے، نوجوانوں کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہو جا رہا ہے، نوجوانوں کی جیب میں جو پیسہ ہے وہ بھی ختم ہو جا رہا ہے. یہ صرف انٹرنیٹ کی وجہ سے. میرے دوستو، ہمارے اکابرین علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ جہاں فائدے مند ہے، جہاں مفید ہے، وہیں نقصان دہ بھی ہے. اور بہت سارے انسان ایسے ہیں جو انٹرنیٹ سے اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا اس کو ضرورت ہے، اس سے فاضل اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے ہیں. ضرورت ہے کام کیے اور اس کے بعد بند کر دیے. لیکن آج کے اس مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، پوری دنیا کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی ایپ آ رہے ہیں، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے کوئی اور ایپ ہو، آپ اس کو کھولتے ہی دنیا کی جتنی بھی بے حیائی ہو سکتی تھی وہ کھولتے ہی سامنے آ جاتے ہیں. اور جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان تباہ ہو رہا ہے، چاہے وہ نوجوان لڑکا ہو، چاہے وہ نوجوان لڑکی ہو، چاہے بڑے
بڑے بوڑھے بزرگ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ میرے دوستو، رات کی تنہائی کے اندر جو گناہ ہو رہا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا والوں سے ہم چھپ کر کے کر رہے ہیں، دنیا والے نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے دوست احباب نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے خیش و اقارب نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے دوستو، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ کی ذات تو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دونوں کاندھے کے اوپر اپنے باڈی گارڈ کو بھی رکھ دیا ہے۔ اگر اچھا کام کر رہے ہیں وہ بھی لکھ رہا ہے، اور اگر برے کام کر رہے ہیں وہ بھی لکھ رہا ہے۔ انٹرنیٹ کے اوپر کیا آپ لوڈ کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ کیا سن رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ کہاں؟ نام اعمال کے اندر۔ اور آج یہ مسلمان بے خبر ہے۔ میرے بھائی، میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھائیں، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی، اور اس سے فاضل کچھ بھی نہیں۔ اگر اس سے فاضل اپنا وقت برباد کریں گے تو آپ کا وقت برباد ہوگا، اور آپ ایک ناکارہ قسم کے انسان بن جائیں گے۔ آپ کے اندر سستی اور کاہلی آ جائے گی، آپ کے اندر وہ تمام برائیاں آئے گی جو کفار مکہ کے درمیان ہوا کرتا تھا زمانے جاہلیت کے اندر۔ میرے دوستو، آج ہم معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، اور بعض دفعہ بوڑھے بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، موبائل کے اوپر کیا چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں۔ میرے دوست، اگر آپ کو کام ہے آپ کام کیجئے اس کے اوپر، اور اس کے لیے موبائل کیا، آپ لیپ ٹاپ لے لیجئے، آپ اس کے اوپر کام کیجئے، آپ کام کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن میرے دوستو، اس کے اوپر بے حیا چیزوں کو دیکھنا اور عریانیت کو دیکھنا اور اس گناہوں کے اندر شامل ہونا، میرے دوستو، آج کے ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت خطرناک ہے، جس کی وجہ سے چاہے وہ کالج ہو، چاہے یونیورسٹی ہو، چاہے اسکول ہو، ہمارے بچے ناکارہ ہو رہے ہیں صرف اس انٹرنیٹ کی وجہ سے۔ اور ماں باپ خوش ہیں کہ ہمارا بیٹا اب تو عقل مند ہو گیا ہے، کیونکہ وہ 5G کا موبائل استعمال کر رہا ہے۔ میرے دوستو، آپ کتنوں بڑے سے بڑا موبائل لے لیجئے اور اچھے سے اچھے لیپ ٹاپ لے لیجئے، موبائل بڑا ہونے کی وجہ سے اور اچھے سے اچھے لیپ ٹاپ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی انسان بڑا انسان بن ہی نہیں سکتا ہے۔ بڑا انسان بننے کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی آپ کو وقت کو بھی بچانا پڑے گا، آپ کو گناہوں سے بھی دور رہنا پڑے گا، آپ کو علم و عمل کی پختگی آپ کے اندر ہونی چاہیے، ورنہ میرے دوستو، آج کا ہمارا یہ مسلمان دیکھیے، فیس بک کے اوپر پڑے رہتے ہیں، اور اس طرح پڑے رہتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیچارہ عبادت کے اندر مشغول ہے۔ جس طرح لوگ رات کی تنہائی کے اندر اٹھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں اور مصلی بچھاتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں، روتے ہیں، ویسے ہی آج کا یہ مسلمان، میں لفظ مسلمان اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر، اس برائی کے اندر، اس تنہائی کے اندر جو برائی ہو رہی ہے اس کے اندر صرف نوجوان نہیں، بوڑھے لوگ بھی شامل ہیں۔ اور جس طرح وہ لوگ رات کی تنہائی میں عبادت میں مصروف ہوتے تھے، ویسے ہی آج یہ لوگ انٹرنیٹ کے اندر اور الیکٹرانک میڈیا کا جو زمانہ ہے اور اس کے اندر بہت ساری ایپ ہے، ان تمام ایپ کو کھولیے، آپ کھولتے ہی وہ تمام عریانیت سامنے آ جاتے ہیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جبکہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ وہاں پہ بتایا یہ گیا ہے کہ جس طرح زنا ہوتے ہیں ویسے ہی آنکھوں کی بھی زنا ہوتے ہیں، ویسے بھی ہاتھ کی بھی زنا ہوتے ہیں، جس طرح لوگ گناہ کرتے ہیں آنکھ سے بھی گناہ ہو رہے ہیں، کان سے بھی گناہ ہو رہے ہیں،
ہاتھ سے بھی گناہ ہو رہے ہیں، میرے دوستو بچنا بہت مشکل ہے۔ اور میں ان تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی بیوی کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، آپ کے بچوں کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، تو آپ اس کے اوپر نگرانی رکھیے۔ اور اگر آپ نگرانی نہیں رکھے تو آپ اپنے بچوں کے ایمان کے اوپر فاتحہ پڑھ لیجئے۔ آپ ہو سکتے ہیں مسلمان ہو جائے، لیکن آپ کی بیوی ویسے ہی ہو جائے گی جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ آپ کے بچے ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، ہلاک و برباد ہو گئے، ویسے بھی آپ بھی ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بچ گئے وہ اس وجہ سے کہ وہ نبی تھے، اور نبیوں کا تعلق براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہوتی ہے، لیکن کسی اور امتی کا تعلق براہ راست اللہ سے ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہمیں خود ہی چاہیے کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگیں اور ان تمام گناہوں سے الگ رہیں۔ آج دیکھیے، آپ فیس بک کھول کر کے دیکھیے، کتنی بے حیائی ہے، کتنے عریانیت ہے، کتنے ننگے پن ہیں، ان تمام چیزوں کو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے، دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی ہے؟ اور یہ زنا ہے یا نہیں ہے؟ میرے دوستو، جبکہ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آج اس انٹرنیٹ کی وجہ سے جتنے بھی گناہ آپ کر رہے ہیں، جتنے بھی گناہ ہم کر رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس ایپ سے ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں، لیکن جو نامہ اعمال کے اندر لکھا گیا ہے اس کا ڈیلیٹ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آپ، اور اس کے ڈیلیٹ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم آنن فانن توبہ کر لیں اور ایسی گندگیوں سے الگ ہو جائیں، ورنہ میرے دوستو آج کے لوگ انٹرنیٹ کی استعمال کریں اور وہ بھی غلط استعمال کریں، اور وہ بھی رات کی تنہائی میں استعمال کریں اور پوری رات اس کے اوپر فحاشی چیزوں کو دیکھتے رہیں اور عریانیت کو دیکھتے رہیں، میرے دوستو ایسے مسلمانوں کا ایمان باقی نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اور جس طرح کی آج دیکھ رہے ہیں ارتداد کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ اور آج تو بہت سارے مسلمان اس کے اندر ٹک ٹاک کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہنسنے والا اور ہنسانے والا دونوں کے اوپر لعنت ہے۔ اس وجہ سے اگر ٹک ٹاک آپ بناتے ہیں تو آپ جہنم کے انگارے کے لیے بھی تیار رہیے، اور جو لوگ ٹک ٹاک سنتے ہیں اس کو بھی تیار رہنی چاہیے کہ جہنم کے انگارے کے لیے، کیونکہ وہ صرف ہنسنے اور ہنسانے کے لیے ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اگر کسی شخص کو موت یاد ہو تو وہ ہنسے گا کبھی، اور اس کو معلوم ہو جائے کہ آج مغرب کے بعد آپ کی موت یقینی ہے، ہنسے گا، اس کے چہرے کے اوپر ہنسی آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اس طرح جتنے بھی اس طرح کے شو ہیں اور جتنے بھی اس طرح کے ایپ ہیں جس میں ہنسنے اور ہنسانے کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ایسے ایپ سے آپ دور رہیں اور ایسی چیزوں سے آپ دور رہیں۔ بلکہ اس کے بارے میں ایک حدیث ہی ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ حضرت ایسے ہی بولتے جا رہے ہیں، نہیں بھائی، اس کے بارے میں حدیث ہے، مسند احمد نہیں، ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، اور حدیث نمبر ہے 4245، اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ایسے انسان آئیں گے یا ایک ایسی قوم آئے گی، میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، ایک ایسی قوم آئے گی جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے،
اس سے بھی زیادہ ہوں گی ان کی نیکیاں. ان کے نام اعمال کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، خیرات بھی ہے، پیسہ دیا تھا، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے جس کی نیکیاں تہامہ پہاڑ سے بھی زیادہ ہوں گے یا اس کے برابر ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو فضا کے اندر اڑا دیں گے جس طرح پرندے اڑتے ہیں، یا زمین اور آسمان کے درمیان خلا کے اندر جس طرح دن کے ہواؤں میں اڑتے ہیں، جس طرح ذرے ہواؤں میں اڑتے ہیں، اسی طرح اس کی نیکیاں ہواؤں میں اڑ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وہ تمام نیکیوں کو اس کے چہرے کے اوپر مار دیں گے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر غصے کے آثار ہیں، اور غصے سے بیان کر رہے ہیں کہ ایسا شخص جو دنیا کے اندر اتنی نیکیاں کیے اور عبادات کیے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان تمام عبادتوں کو قبول نہیں کیا، بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان جو فضا ہے اور اس فضا کے اندر جس طرح ذرے اڑتے رہتے ہیں ویسے ہی ان کی نیکیاں اڑ جائیں گے. ان کے 5 وقت کی جو نماز ہے وہ بھی اڑ جائیں گے، اور اس کے جو تہجد ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، وہ بھی اڑ جائیں گے، اور اس کے جو زکوٰۃ اور صدقات ہیں وہ بھی اڑ جائیں گے، اور حج بیت اللہ عمرہ ہے وہ بھی اڑ جائیں گے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ڈر گئے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسے ذرا کھل کر کے بیان کریں، یہ کون لوگ ہوں گے اور کن کی امت میں سے ہوں گے، کیسے قوم ہوں گے، آپ مجھے بتائیں تاکہ ہم اپنی لا علمی کے اندر یا جہالت کی بنیاد کے اوپر اس قوم کے اندر داخل نہ ہو جائیں، اس امت کے اندر داخل نہ ہو جائیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثوبان اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، وہ تمہارے بھائی ہی ہوں گے. کیا فرمایا؟ وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے، وہ ہماری امتیوں کے لوگ ہوں گے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم ڈر گئے. بھائی سے مراد یہ نہیں کہ ان کے حقیقی بھائی سے مراد قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، ہر مسلمان آپس میں بھائی بہن ہیں. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہی میں ہوں گے. ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر تمام نیکیوں کو لے کر کے آئیں گے کل قیامت کے دن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ذروں کی طرح اڑا دیں گے ہواؤں میں، فضاؤں کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی عطا نہیں کریں گے، اور فرشتوں کو حکم دیں گے اسے گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دو. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر اس کی وجہ کیا ہوگی جو اتنی تمام نیکیاں جو تہامہ پہاڑ سے بھی زیادہ ہے اور اس کے برابر ہے، اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ لوگ نماز بھی پڑھیں گے لیکن تنہائی میں گناہ بھی کریں گے، یہ لوگ حج بیت اللہ بھی کریں گے لیکن خلوت کے اندر گناہ بھی کریں گے، تنہائی اور خلوت کی گناہوں سے بچ نہیں پائیں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو زمین اور آسمان کے درمیان جو فضا ہے ذرے کی طرح اڑا دیں گے، اور فرمائیں گے اسے گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دو. آج جتنے بھی لوگ موبائل کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر، لیپ ٹاپ کے اوپر، تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور قرآن کی آیتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود اگرچہ وہ نماز پڑھے، اگرچہ وہ تہجد پڑھے، میرے دوستو وہ جہنم کے عذاب سے بچ نہیں پائے گا. اس وجہ سے آج کی اس روئی زمین کے اوپر الیکٹرانک میڈیا جتنا مفید ہے اس سے زیادہ نقصان دہ بھی ہے،
لیکن جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں، جو لوگ ہوشیار ہوتے ہیں اور عقل مند انسان، جیسے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو مائنڈ ہے، جو اللہ نے دماغ دیا ہے، اور اس کا لوگ جو استعمال کرتے ہیں صرف 5%. کتنے لوگ؟ 5% صحیح استعمال کرتے ہیں، اور 95% لوگ صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اور جو 5% لوگ صحیح استعمال کرتے ہیں وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا اسکول میں ہے، کالج میں ہے، اگر اسے انٹرنیٹ کی ضرورت ہے تو آپ اپنی نگرانی کے اندر اسے استعمال کرنے کا حکم دیجیے، ورنہ میرے دوستو جہاں وہ لوگ، آپ کی بیوی، آپ کے بچے جہنم کے اندر جائیں گے تو وہ اکیلے تنہا نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کو بھی لے کر کے ساتھ میں جائیں گے وہ، اور کہیں گے کہ اس کی ذمہ دار ہمارے ابو ہیں، اور اس کی ذمہ دار ہماری بہن ہے، اس کی ذمہ دار ہمارے دادا ہیں، یعنی جو بھی لوگ سرپرست ہیں، جن کی زیر کفالت کے اندر یہ سارے لوگ ہیں، اگر وہ جہنم کے اندر جائیں گے صرف انٹرنیٹ کی وجہ سے، تو میرے دوستو وہ تنہا نہیں بلکہ آپ کو بھی ساتھ میں لے کر کے جائیں گے۔ اس وجہ سے میرے دوستو آج لوگ فخر سمجھتے ہیں کہ اچھے سے اچھے کپڑا پہن لیے اور اچھے سے اچھے جوتا لے لیے اور شاندار موبائل ہے اور بہترین گاڑی ہے اور چلتے ہیں اس طرح، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کر رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اور بہت ساری دعائیں کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک دعا یہ بھی، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے اللہ میں ان تمام گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیا ہے، اور ان تمام گناہوں کی شر سے پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیا ہی نہیں ہے، یعنی ان تمام گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اور آج ہماری یہ نسل تنہائی کے اندر پڑھائی لکھائی چھوڑ کر کے انٹرنیٹ کے اندر رہتے ہیں اور وقت کو بھی نہیں دیکھتے ہیں اور حالات کو بھی نہیں دیکھتے ہیں، اور اپنی صلاحیت، اپنی وقت، تمام چیزیں اس کے اوپر برباد کر دیتے ہیں، جس کے اندر آج کے نوجوانوں کے اندر دیکھ لیجئے بزدلی اس کے اندر ہے، کاہلی اس کے اندر ہے، سستی اس کے اندر ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہے، وہ ہے صرف انٹرنیٹ اور موبائل کی وجہ سے۔ اس وجہ سے میرے دوستو جہاں آپ انٹرنیٹ کے اوپر فیس بک دیکھ رہے ہیں، جہاں آپ انٹرنیٹ کے اوپر اور دوسرے ایپ کو دیکھ رہے ہیں اور صرف یوں ہی وقت برباد کر رہے ہیں، میرے دوستو اس سے باز آ جائیے، کیونکہ آپ اس بات کو ہمیشہ ذہن نشی کر لیں کہ یہاں پہ فرشتے موجود ہیں کرامن کاتبین، آپ کیا کیا کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور کیا کیا گناہ کر رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، کیا کیا نیکیاں کر رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ میرے دوستو نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ آج دیکھیے انسان کو یستخفون من الناس، آج کے ہمارے جو مسلمان ہیں ڈرتے کس سے ہیں؟ انسان سے، یستخفون من الناس، تاکہ ہماری یہ ساری چیزیں کسی کے سامنے نہ آ جائے، ہماری یہ تنہائی کی جو برائی ہے یہ بہن کے سامنے نہ آ جائے، یہ بھائی کے سامنے نہ آ جائے، یہ ماں باپ کے سامنے نہ آ جائے، اس کی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں اور کانپتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور ان کے اندر اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں، وہ اللہ جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ میرے دوستو قرآن کریم کے اندر آیت موجود ہے
اللہ آیت موجود ہے، اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جب آپ میدان حشر کے اندر پہنچیں گے اور جہاں یہ کرامن کاتبین نام اعمال کو پیش کریں گے، اور وہاں پہ صرف وہی نام اعمال نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس زبان کے اوپر لگام لگا دیں گے، بند کر دیں گے منہ کو، اور آپ کے یہ ہاتھ جو انٹرنیٹ کے اوپر چلتے رہتے تھے ایسے، یہ بولنا شروع کریں گے۔ آپ کی یہ آنکھیں جو غیر محرم سے ہٹ نہیں رہی تھی، آپ دیکھیے انٹرنیٹ کے اوپر کتنی واہیات اور کتنی عریانیت اس کے اوپر آ رہے ہیں، اور یہ ہمارا مسلمان دیکھیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان کو بند کر دیں گے، اور ان کے ہاتھ اور پیر یہ تمام چیزیں بولنا شروع کریں گے۔ ہاتھ یہ کہے گا اے اللہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا، پیر یہ کہیں گے اے اللہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا، آنکھ کہیں گے اے اللہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا، کان کہیں گے اے اللہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں گے کہ تمہارے نام اعمال کے اندر یہ گناہ بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے، یہ گناہ بھی ہے، تو وہ بندہ کہے گا اللہ میں نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان کو بند کر دیں گے، منہ کو بند کر دیں گے۔ کیا حشر ہوگا۔ اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں آج کی تنہائی کے اندر جو آپ انٹرنیٹ اور اس طرح الیکٹرانک میڈیا کے اوپر گناہ کر رہے ہیں، تو میرے دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ دیکھے، ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کی نگاہوں سے اوجھل ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسوائی سے بچنے کے لیے کسی کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیں اور اس طرح کے گناہوں کے اندر ملوث رہیں۔ میرے دوستو ایک دن آنے والا ہے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی آپ کے ان گناہوں کو، ان تمام گناہوں کو جو تنہائی میں کیا کرتے تھے، جس طرح آج ٹی وی کے اوپر چلاتے ہیں نا لوگ، اور بالکل رک رک کر کے چلاتے ہیں۔ تھرڈ امپائر کو دیکھیے، وہ کوئی چیز دکھاتے ہیں تو رک رک کر کے دکھاتے ہیں، اور پھر ریورس کے اندر بھی جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو کل قیامت کے دن بتائیں گے، کس کو؟ جتنے بھی حاضرین وہاں پہ موجود ہوں گے، اور وہاں پہ آپ کے ماں باپ بھی ہوں گے، وہاں پہ آپ کے دوست و احباب بھی ہوں گے، وہاں پہ آپ کے رشتہ دار بھی ہوں گے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک جتنے بھی انسان اس روئی زمین کے اوپر آئے وہ تمام کے تمام لوگ موجود ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اسی طرح تمام چیزوں کے آپ کے نام اعمال کو دکھایا جائے گا، ایک ایک گناہ، اور اتنی رسوائی ہوگی، اتنی ذلت ہوگی، اللہم فضنا۔ میرے دوستو وہاں پہ آپ کے ماں باپ شرمندگی سے سر جھکائے رہیں گے، دنیا کی شرمندگی چھوڑیے، آخرت کے اندر جہاں تمام انسان موجود رہیں گے، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ، کہ انسان انسانوں سے چھپا لے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، ضرورت کے وقت استعمال کریں آپ، اور اس کی اجازت ہے شریعت کے اندر، لیکن اس کے اوپر گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ اس گناہوں کے اندر ملوث ہوئے تو میرے دوستو اس روئی زمین کے اوپر ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کیا؟ اے اللہ میرے باطن کو، یعنی اندر جو ہے، میرے باطن کو ظاہر سے اچھا کر دے۔ یہ دعائیں حدیث کی تمام کتابوں میں ملیں گے آپ کو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میرے باطن کو کیا کر دے؟ ظاہر سے اچھا کر دے۔ کیا مطلب؟ آج انسان کو دیکھیے، مسلمانوں کو بڑی سی موبائل ہے اور اس کے اندر انٹرنیٹ ہے اور بہترین کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یعنی ظاہری اعتبار سے بہت اچھے ہیں،
پاک بھی نظر آ رہے ہیں، صاف بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کا اندر باطن جو ہے اتنا گندا ہو گیا ہے، اتنا گندا ہو گیا، اتنی بدبو آ رہی ہے، اگر اسے اندر کی بدبو کو باہر کر دیا جائے تو پورے معاشرے کے اندر لوگ معاشرے کو خالی کر دیں گے، کوئی بھی ایسے انسان کے قریب تک نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کا باطن، ان کا اندر اتنا گندا ہو چکا ہے اور اتنا سڑ چکا ہے، اس کی وجہ سے اتنی بدبو آ رہی ہے۔ میرے دوستو، آج یہ انسان وہ دعا کیوں نہیں کرتے ہیں جو دعائیں آقائی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے باطن کو اچھا کر دے، یعنی اندر ہم اچھا رہیں، روح کے اعتبار سے اچھے رہیں، اندر کے اعتبار سے اچھے رہیں، اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہو، اور ظاہری اعتبار سے چاہے کچھ بھی ہو۔ دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے میرے دوستو، میں ان تمام مسلمانوں سے جو انٹرنیٹ، آج تو انٹرنیٹ کا دنیا ہے ہی، آپ استعمال کریں لیکن اپنے ایمان کو بچا کر، آپ استعمال کریں اپنے وقت کو برباد نہ کر کے، آپ استعمال کریں اپنے آنکھ کو گناہوں سے بچا کر کے، آپ انٹرنیٹ کو استعمال کریں اپنے کان کو بچا کر کے، ورنہ میرے دوستو کل قیامت کے دن سیسا پگھلا کر کے آپ کے کان کے اندر ڈالا جائے گا۔ آج کسی کے کان کے اندر سیسا پگھلا دیجئے اور کان کے اندر ڈالیے، دیکھیے آپ۔ اس وجہ سے میرے دوستو کبھی بھی آپ ایسی حرکت نہ کریں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے قوم ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے اور تمہاری قوم میں سے ہوں گے، اور ایسے لوگ ہوں گے جو تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر گناہ کر رہے ہوں گے، اور آج پوری دنیا کے مسلمان اس کے اندر ملوث ہے یا نہیں ہے؟ پوری دنیا کے خیروں کو دیکھیے، وہ اس کے اندر اتنا ملوث نہیں ہے جتنا یہ مسلمان ملوث ہے۔ اس وجہ سے آج غیر یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام اچھا مذہب ہے، اسلام سچا مذہب ہے، قرآن بہترین کتاب ہے اس روئی زمین کے اوپر، لیکن سب سے بدترین قوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، غیر کہہ رہے ہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو آپ اپنے کیریئر کو بنائیں اور اپنے آپ کو بنائیں، اپنی وقت کو برباد نہ کریں، اور انٹرنیٹ کے جو گناہ ہیں اس سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ اس وجہ سے ایک طرف انٹرنیٹ ہے اور ایک طرف نام اعمال ہے، اور انٹرنیٹ کے اوپر جتنی بھی ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہیں اس سے آپ دور رہیں، خاص کر کے ٹیک ٹانگ سے دور رہیں، اور آپ اپنے ماتحتوں کو اس طرح کے انٹرنیٹ والے موبائل دیے ہیں تو اس کے اوپر نگرانی رکھیں آپ، ورنہ آپ اس موبائل کو اپنے قبضے میں رکھیں۔ مسئلہ یہاں پہ تو یہ ہے کہ بڈھے بھی اس کے اندر شامل ہیں، بچے گا کون، بچائے گا کون؟ اس وجہ سے میرے دوستو ہم ان تمام مسلمانوں سے ادباً گزارش کر رہے ہیں کہ آپ ان گناہوں سے دور رہیں، ورنہ میرے دوستو ایمان بچنا مشکل ہے۔ آپ جب قبر کے اندر اتریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ ہمارا ایمان ہے ہی نہیں، اور قبر کے اندر وہ مار اور کٹائی ہوگی کہ الامان والحفیظ، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، لیکن میرے دوستو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے آپ انٹرنیٹ کا استعمال کیجئے، لیکن دائرے کے اندر رہ کر کے، اسلام کا جو دائرہ ہے، ایمان کا جو دائرہ ہے اس کے اندر رہ کر کے، ورنہ میرے دوستو جو چیزیں ہم انٹرنیٹ کے اوپر کر رہے ہیں وہ مٹایا جا سکتا ہے، وہ ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جو کرامن کاتبین نام اعمال کے اندر لکھ چکے ہیں اس کو مٹانا بہت مشکل ہوگا۔ لیکن آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم توبہ کے ذریعے سے اس نام اعمال کے اندر جو گناہ لکھی جا چکے ہیں اس کو ہم مٹا سکتے ہیں، اور رات کی تنہائی میں ایک آنسو بہا کر کے کہ اے اللہ میں ان تمام چیزوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اس وجہ سے میرے دوستو موبائل کے اوپر تنہائی میں ایسے گناہ ہو رہے ہیں
جو میں اپنی زبان سے بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، آپ خود ہی سمجھ لیجئے، کیونکہ آپ اس کے اندر ملوث ہیں۔ ہر ایک مسلمان، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ نوجوان بچی ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، یہ کوئی بھی ہو، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے کہ آپ بڑے بڑے موبائل کے اوپر انٹرنیٹ ہیں، آپ اس کے اندر تنہائی میں کیا کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، اللہ نے انسان بنایا اور ایمان کی دولت سے نوازا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں پیدا فرمایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، اتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اس نعمت کے اندر آنے کے لیے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمنائیں کیا کرتے تھے، اور آج ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز دیا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، قرآن کی ان آیتوں کو آپ دیکھتے رہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ان آیتوں کو آپ دیکھیں، سورہ یاسین کی آیت ہے یہ، اور اس کی تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کیجئے تو آپ کی ذہن کے دریچے کھل جائیں گے۔ تو میرے دوستو، اتنی ساری باتیں میرے ذہن و دماغ میں گھوم رہا تھا، میں سمجھا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اور انٹرنیٹ کے اوپر ایسی تمام چیزوں کو بند کیجئے آپ، اور ایسے ایپ کے اندر مجھے جانا ہی نہیں ہے۔ آپ علماء کرام کی بیانات سنیں، ہاں، لیکن کسی بھی عورت کی آواز سننے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ عورت قرآن شریف پڑھ رہی ہو، چاہے وہ عورت نعت پڑھ رہی ہو، کیونکہ العورت عورت، بخاری کی حدیث ہے کہ عورت عورت ہے، اور عورت کی تمام چیزیں پردہ ہے، ان کی آواز بھی پردہ ہے۔ آج مشاعرے کے اندر جو عورتیں شعر و شاعری کرتے رہتی ہیں اور گلا پھاڑ پھاڑ کر کے بیان کرتے رہتی ہیں، ایسی تمام لوگوں کو سننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان کا سننا گناہوں کے اندر ملوث ہونا ہے۔ کبھی بھی چاہے وہ قرآن شریف پڑھے، عورتوں کو بلند آواز سے قرآن شریف پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، گھر کے اندر عورتوں کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، جائے کہ وہ انٹرنیٹ کے اوپر آ کر کے یہ بتائے وہ بتائے، کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ کچھ صحیح باتیں بھی بتا رہی ہے تو آپ اس کو سننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے علاقے کے اندر علماء کرام سے آپ پوچھیں، یا ان کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان سے پوچھنے کی کوشش کریں، لیکن میرے دوستو گناہوں سے بالکل الگ رہیں۔ آج زمانہ ایسا ہے کہ ہر طرف سے آپ کے ایمان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اور جتنے بھی ایپ آ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سازش ہو، تاکہ اس کے اندر زیادہ تر مسلمان ہی ملوث ہوتے ہیں، تاکہ یہ مسلمان ایمان کے اعتبار سے بھی کمزور ہو جائے، صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہو جائے، ذہن و دماغ کے اعتبار سے بھی کمزور ہو جائے، اور بالکل ناکارہ ہو جائے، اور اس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے۔ یہ انٹرنیٹ کر رہا ہے اور یہ موبائل کر رہا ہے، لیکن میرے دوستو اس کے باوجود ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ انٹرنیٹ استعمال کرنا درست ہے، کر سکتے ہیں، لیکن ایک حدود کے اندر رہ کر کے، تنہائی میں گناہوں کے اندر ملوث نہ ہوں۔ انٹرنیٹ جہاں مفید ہے وہاں اس سے زیادہ نقصان دہ بھی ہے، اس نقصان سے آپ بچیے، جو فائدے کی چیز ہے اسے لیجئے، اور ایسی ویسی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوست اتنی سی بات کافی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فرمایا کہ نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے لیکن وہ ذروں کے اندر اڑ جائیں گے، تو آپ جو نیکیاں کر رہے ہیں اور تنہائی کے اندر گناہ بھی کر رہے ہیں تو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے میرے دوستو گناہوں سے توبہ کر لیں، اور یہ دعائیں ہمیشہ پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعلم۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یہ دعائیں موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم برابر مانگا کرتے تھے۔ اور اگر یہ یاد نہیں ہے تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہمیشہ پڑھا کیجئے، توبہ استغفار کر لیا کیجئے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی سلامتی کے ساتھ ہم کو قبر کے اندر اتارے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین.